اللہ اللہ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پڑھیں ایک دفعہ جی۔ حضرت میں ابھی منبر پہ ہوں، بات کرتا ہوں، بآواز بلند درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ میرے پیچھے رکھ سکتے ہیں ذرا، پیچھے رکھتے ہیں ذرا، نیچے کر کے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی محبت کے ساتھ ہمارے دوستوں نے آج کیا حکم کیا، پچھلے سال سے پچھلے سال حاضر ہوئے تھے تو ازواج رسول عنوان دیا تھا، اس پہ خطاب ہوا۔ اللہ حضور کے توسل سے مدینہ فاؤنڈیشن سمندری اور نوجوانان اہل سنت غیور سنی جوان علاقہ سمندری، شہر سمندری، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقیر کے دائیں اور بائیں نورانی چہرے، سادات علماء، عشاق حضور کے جلوہ افروز ہیں، اللہ اب سب کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ فقیر قرآن کا طالب علم ہے اور اپنے آپ کو قرآن کا خادم تصور کرتا ہے، لیکن میرے دوستوں نے جو ٹاپک دیا ہے یہ مکمل ہی تاریخی ٹاپک ہے۔ آج کا موضوع ہے
جو اشتہار پہ ہے کچھ دن پہلے ہی میری نظر پڑی ہے، اور صدیق شاہ صاحب نے مجھے یہ واٹس ایپ کیا اور اس موضوع کو واضح کیا کہ کربلا کے اسباب، واقع کربلا کیوں ہوا، اس کے اسباب بیان کرنے ہیں۔ دیکھ کے موضوع دل باغ باغ ہو گیا کہ میرے دوست جانتے بھی ہیں کہ میں چونکہ قرآن کا محقق ہوں، قرآن کی تحقیق کرتا ہوں، فقیر کو تو کوئی قرآن کا ٹاپک دینا چاہیے تھا، یعنی مجھے کہا جاتا کہ آپ قرآن سے حسین پڑھیں یا آپ قرآن سے مولا علی کو پڑھیں۔ یہ محرم کے جتنے شیڈیول ہیں، میں لاہور کے وہ جتنے شیڈیول ہیں 12 روزہ 10 روزہ ہو رہے ہیں، ہر ایک شیڈیول میں فقیر کا جانا لگا رہتا ہے۔ تو وہاں پہ پاکستان بھر کے علماء تشریف لاتے ہیں، لیکن فقیر کے لیے جو عنوان رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے، مفتیان کرام ہوتے ہیں اور شیخ الحدیث لیول کے حضرات ہوتے ہیں، تو وہ سارے قرآنی ٹاپک ہوتے ہیں جو میرے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ میرا جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ بھی قرآن پہ ہے حضرت، تفسیر پہ ہے، اور میری جو ڈاکٹریٹ ہے، پی ایچ ڈی کا جو تھیسز ہے، وہ بھی سارا ہی قرآن پہ ہے۔ ہم غوث اعظم کو پڑھیں تو بھی قرآن ہی سے پڑھتے ہیں، ہم بابا فرید کو پڑھیں تو بھی قرآن سے پڑھتے ہیں، تو ہم حضرت حسین پڑھیں بھی قرآن ہی سے پڑھتے ہیں۔ لیکن نہیں، آج ایسے نہیں ہوگا۔ آج چونکہ انہوں نے ٹاپک اشتہار پہ لکھا ہوا ہے، آج آپ کو بتا کے اٹھیں گے کربلا کیوں برپا ہوئی، تاکہ میرے دوستوں کی عزت رہ جائے۔ جو موضوع انہوں نے لکھا ہوا ہے، دیکھیں مجھے 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عباس پہ پڑھیں، تو آپ کو اگر یاد ہو ہم نے تقریباً 45 منٹ حضرت عباس پہ قرآن پڑھا تھا، اگر میرے دوستوں کو یاد ہو۔ تو پچھلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آپ ازواج رسول بالعموم ساری ازواج اور بالخصوص سیدہ ختیجہ پہ پڑھیں، تو ہم نے تقریباً میرا وہ ریکارڈ ہوا ہوگا 1.25 گھنٹہ ہم نے ازواج رسول پہ قرآن پڑھا تھا۔ تو کربلا کیوں برپا ہوا، یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ٹاپک اسے دیتے جسے اچھی تاریخ آتی ہے۔ میرا ذرا تاریخ کے معاملے میں ہاتھ کمزور ہے، میں قرآن کی آیات زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اتنا ٹائم ہی نہیں کہ قرآن چھوڑ کے تاریخ کی طرف چلا جاؤں۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، ٹھہرو 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو۔ جو بندہ تاریخ پڑھے گا وہ یہ کہے گا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف صحابی کا بیٹا اور دوسری طرف بھی صحابی کا بیٹا، اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ جو بندہ تاریخ پڑھے گا وہ یہ کہے گا کہ ادھر بھی صحابی کا بیٹا اور ادھر بھی صحابی کا بیٹا، لیکن جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ کہے گا حضرت چپ کرو، اگر ادھر صحابی کا بیٹا تو ادھر محمد کا بیٹا۔ دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے علم اور تاریخ میں فرق ہے، تاریخ میں گڈ مڈ ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ نے ابھی سمجھے نہیں، ٹھہریں، دیکھیں مختلف اذہان ہیں، مختلف ذہن ہیں، تاریخ دان ذہن رکھتے ہیں۔ جو اس طبقے کا تاریخ دان ہوگا وہ ڈنڈی مارے گا، ادھر کی تاریخ لکھے گا، لکھتے ہوئے اس کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ نہیں، میں سمجھاتا ہوں، ادھر والا لکھے گا ابی طالب، ادھر والا لکھے گا حضرت ابی طالب۔ فرق پڑا کہ نہیں؟ فرق پڑا؟ اچھا، ادھر والا لکھے گا حضرت محمد صلی اللہ وسلم، ادھر والا لکھے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی فرق پڑا کہ نہیں؟
مجھے جواب دو، فرق پڑا نا؟ تاریخ میں بندوں کے ذہن انوال ہوتے ہیں، قرآن میں کسی کا ذہن نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا نہیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں جی، میں ٹاپک آپ کا ہی پڑھوں گا، میں نے نہیں آج قرآن سے حسین پڑھنا، میں آپ کے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ میں بڑا پابند آدمی ہوں، آئی ایم ویری کانشیس ان کیس آف ٹائم اینڈ ٹاپک، میں بڑا کانشیس آدمی ہوں، میں بڑا محتاط آدمی ہوں، میری گفتگو میں بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ ہاں، بڑی لچک والی میری طبیعت ہے۔ مجھے اہل علم جب کال کر کے بتاتے ہیں کہ شاہ جی فلاں جگہ پہ ایک استدلال آپ نے بیان کیا تھا، آپ اسے رپیٹ کریں، میں جب رپیٹ کرتا ہوں، جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑے سے اس میں خطا ہوئی ہے، میں نے کبھی معافی مانگنے میں دیر نہیں کی، میں بالکل مسکین آدمی ہوں۔ اچھا، جب بندہ تاریخ پڑھے گا تو تاریخ والا لکھے گا کہ یار جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ تاریخ والا لکھے گا کہ جب سب نے بیعت کی تو پھر حسین نے کیوں نہ کی، لیکن جو قرآن کا طالب علم ہوئے گا وہ روک کے کہے گا چپ، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ چونکہ آپ کا یہ ٹاپک مکمل تاریخ پہ مبنی ہے، اس لیے آج میں تاریخ ہی پڑھوں گا۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، ایک ایسا کام کرتے ہیں، اور یہ آج کا ریکارڈ خطاب ہوگا آپ کے پروگراموں میں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ اوراق کھولتے ہیں، ان میں سے کچھ جملے پڑھتے ہیں کہ کربلا کیوں ہوئی، اگلے 10 منٹ بعد فوراً تاریخ کو سائیڈ پہ کریں گے، قرآن کھول کے دیکھیں گے کربلا کیوں ہوئی۔ نہیں، آپ کا ارادہ نہیں محسوس ہوا؟ نہیں، ایسے نہ کرو، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو۔ اب بس ایسے بولو تاکہ مجھے بات کی سمجھ آئے، میں نے 11 بجے خطاب چھوڑنا بھی ہے اپنے رائٹ وقت پہ۔ تو آئیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا مقدمہ ابن خلدون کو، خلدون بھی علماء کہتے ہیں، خلدون بھی کہتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون میں میری نظر میں گزرا، البدایہ والنہایہ معتبر کتاب ہے، یہ بھی میری نظر میں گزری ہے۔ میں بھائی تاریخ اب شروع سے شروع نہیں کروں گا، مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے، لیکن میں درمیان میں سے کچھ نکات عرض کروں گا اور جلدی قرآن پہ آ جاؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو اس صلح میں یہ شک لکھی گئی تھی کہ جناب امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن کو خلافت دی جائے گی، لیکن واقعات اور آثار کچھ ایسے ہوئے کہ حضرت حسن کا وصال پہلے ہو گیا، آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب بادشاہت کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، امیر معاویہ سے بادشاہت شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں، ہم ہر صحابی کے نوکر ہیں، مشاجرات صحابہ پہ گفتگو کرنا اور اس معیار پہ چلے جانا کہ آپ صحابہ کی گستاخی شروع کر دیں تو یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہوگا، صریحاً غلط ہوگا۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان پہ انگشت تان اٹھائیں اور ان کے ایمان دیکھیں؟ ہمیں اپنی خبر رکھنی چاہیے، اس میں کانشیس ہو جائیں، بالکل ضرورت نہیں ہے اس میں جانے۔ اور علماء اہل سنت اور بالخصوص اعلیٰ حضرت صاحب نے منع کیا ہے، اور کیونکہ آپ جتنا اس کی تحقیق میں جائیں گے خود گمراہ ہو جائیں گے۔ جی سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ پیغام پہنچ رہے؟ حضرت امیر معاویہ کو کچھ چاپلوش لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یزید کو جانشین مقرر فرمائیں۔ ان چاپلوش لوگوں کے مشورہ کی وجہ سے میرے سامنے 2 کتابیں ہیں، میں نے حوالہ دے دیا ہے، البدایہ والنہایہ اور مقدمہ ابن خلدون، جا کے پڑھیے گا، اسے معتبر ہیں، سارے مانتے ہیں۔ آپ نے اس مشورے کو قبول کیا، یزید کی کرتوتوں سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے تھے، کاتب وحی تھے، صحابی رسول تھے، شام میں حکومت میں مصروف رہتے تھے، حق پہ مبنی فیصلے کیا کرتے تھے، 20 سال حکومت کی ہے،
اور 20 سال میں بہت زیادہ اسلام امیر معاویہ کی وجہ سے دور و نزدیک تک گیا ہے۔ یہ کارنامے ہیں آپ کے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا حضرت۔ اور بالکل انگشت تان اٹھانا، آپ کا اپنا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ بالکل اس پہ انگشت تان نہیں آپ نے اٹھانی۔ آپ نے جانشین مقرر کر دیا اور علماء نے اسے اجتہادی خطا کہا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی خطا ہے۔ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اگر اس سے خطا ہو جائے پھر بھی اسے ایک نیکی مل جاتی ہے۔ خیر چلیں، یہ علماء کی باتیں ہیں۔ یزید کو حکومت دی۔ یزید کے پاس جب حکومت آئی اور یزید کو اس بات کا پتہ تھا کہ سارے بندے ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف، یزید اس بات کو جانتا تھا، اس لیے اس نے رات کے اندھیرے میں حضرت حسین کو پیغام بھیجا۔ جب رات کے اندھیرے میں پیغام آیا کہ آپ کو یزید نے یاد کیا ہے اور آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے، حضرت حسین کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ جب کہا نا یزید آپ کو بیعت کرنا چاہتا ہے، حضرت حسین نے پیغام سن کے کہا اللہ جھوٹ نہ بلائے، لگتا ہے امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، لگتا ہے امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو یزید یہ جسارت کر رہا ہے کہ میں نے حسین کو بیعت کرنا ہے، آپ چونکہ حضرت حسین یزید کی کرتوتوں سے واقفیت رکھتے تھے، آپ جانتے تھے کہ اس کے سارے معاملات غیر شرعی ہیں، حضرت نے بیعت سے انکار کیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیل سے نہیں میں اسے بیان کر رہا۔ کوفہ کی طرف آپ نے سفر کیا، اور اس لیے کیا کیونکہ کوفہ کے لوگوں کے پیغام آ رہے تھے۔ عراق اور کوفہ کا آپس میں اختلاف تھا، لیکن کوفہ کے لوگوں کے جو محبت والے پیغام حضرت امام حسین کی طرف آئے، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ آپ خبر لیں جا کے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے جانے سے 70 ہزار لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا آپ تشریف لے آئیں، یہاں پہ حالات ٹھیک ہیں۔ اب آپ 100 کے تاریخ سنیں گے، یہاں پہ حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین نے جب حالات ٹھیک سنے اور ارادہ جانے کا کیا، میرے صاحب و یزید کو خبر ہوئی۔ یزید نے کوفہ کے گورنر کو معطل کیا جس کا نام نعمان بن بشیر تھا، اور اس کی جگہ پہ ابن زیاد کو وہاں پہ کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ کیوں؟ بس یہ میرا سوال ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ نعمان بن بشیر نے حسین کو قبول کیا۔ قیامت تک بھی سارے مولوی جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں اکٹھے ہو جائیں، اس بات کا جواب دیں یزید نے نعمان بن بشیر کو معطل کیوں کیا۔ بس اس بات کا صرف جواب دے دیں یزید نے معطل کیوں کیا، کبھی نہیں دے پائیں گے۔ نعمان بن بشیر حسینی تھا، اور یہ بات یزید کو برداشت نہیں تھی کیونکہ یزید حسین کی بیعت چاہتا تھا، اور یزید چونکہ حسین کی بیعت چاہتا تھا، حضرت حسین کبھی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے یزید کی، کیونکہ یزیدیت کچھ اور ہے، حسینیت کچھ اور ہے۔ اچھا، مجھے ویسے قرآن کی ایک آیت اس جملے پہ یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں پڑھوں۔ حسینیت اور یزیدیت کیا ہے اور کربلا کیوں برپا ہوئی، ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ یزید اپنی مرضی چاہتا تھا، حسین نانے کی مرضی چاہتا تھا۔
یہ اسباب ہیں کربلا کے جو میں بیان کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں، میں نے چونکہ آپ نے موضوع لکھا ہے کہ کربلا کیوں برپا ہوئی، اور میں آج سارا خطاب انہی اسباب پہ ہی پڑھوں گا. کبھی بات قرآن سے آ جائے گی، کبھی تاریخ سے آ جائے گی. حضرت حسین نے انکار کیا، آپ نے بیعت نہیں کرنی تھی، مسلم بن عقیل کو بھیجا. اب وہ کام اس نے کیا ابن زیاد نے جو نعمان بن بشیر نے نہیں کیا. 70 ہزار بندہ تھا حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، اس سے زیادہ لوگ بیعت ہو رہے تھے. اب جب لوگ بیعت ہو رہے تھے، ابن زیاد نے جاتے ہی ان لوگوں کو رشوت، پیسہ، دھمکی، موت، سارا کچھ کیا. بندے بکھلا گئے، بندے گھبرا گئے. 70,000 سے 700 رہ گئے، 700 سے 70 رہ گئے، 70 سے 10 رہ گئے. شام کی نماز تک 10 بھی چلے گئے. شام کی نماز کے وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک شخص بھی نہیں تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو. اب مسلم بن عقیل ادھر خط لکھ چکے تھے حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات ٹھیک ہیں، بندے بیعت ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، پورا مارکا ہمارے ساتھ ہے، پوری فوج ہے، آرمی ہے، ہم یزید کا مقابلہ کریں گے، آپ تشریف لائیں. ادھر حضرت مسلم بن عقیل تنہا، ادھر حسین چل پڑے. آپ نے کوفہ کا سفر لیا، ادھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کی. میں عرض کر رہا ہوں، میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ وقت قرآن بھی پڑھنا ہے. ادھر گرفتار کر لیا. المختصر، اس بے غیرت نے حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کو اڑا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. حضرت حسین پیچھے سے چل پڑے تھے. جب آپ کربلا پہنچے ہیں نا، کربلا آ کے ڈیرا لگ گیا. کربلا آ کے خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں. اب آپ نے فرمایا حسین کربلا چھوڑ کے واپس نہیں جائے گا، مسلم بن عقیل کا قصاص لوں گا. اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. اب مجھے اکبر بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، مجھے اصغر بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، مجھے عباس بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گا. میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مسلم بن عقیل کا قصاص لوں گا، اپنے نانے کی امت کے لیے جنت کو لازم کر کے جاؤں گا. تو یہ ہے پہلا سبب کربلا کا. حضرت حسین نے کربلا کو ایویں ہی اختیار نہیں کیا. کوئی بادشاہت نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی تخت و تاج نہیں ہے جس کا لالچ ہو. میں ایک جملہ عرض کروں، کائنات کے رسول کے کندھوں پہ بیٹھنے والے کو کسی تخت پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں اس جملے پہ. ارے ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے. نہیں، چھوڑیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں. یہ 2-4 بندے سبحان اللہ، باقی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے ممبر بنا رسول کا، ممبر بنا رسول کا. میں یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں نا، یہ شعر بھی کربلا کا سبب ہے. وہ دیکھتے تھے ممبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. اللہ لو جی آ جائے، بسم اللہ. یہ دوبارہ سنیں، حسینیت دوبارہ نعرہ سنیں جی. لے جی 15 اور 10 20 اور 21 منٹ میں نے تاریخ پڑھی، اور بڑی اوکھی ہو کے پڑھ دی ہے. میں نے تاریخ سے پڑھ دیا ہے. تاریخ یہی کہتے ہیں
میری نظر میں یہ معتبر تاریخ ہے مقدمہ ابن خلدون اور بدایع النہایہ، یہ معتبر کتب ہیں اور علماء کا اتفاق ہے. یہ میں نے تاریخ پڑھ کے آپ کو بتا دیا کہ کوئی تقاضائے غیرت تھا جسے چھوڑ کے حسین نہیں جانا چاہتے تھے، کربلا برپا ہوئی. تقاضائے غیرت تھا جسے حسین چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. لو میرے صاحبو، چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اب میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتا ہوں کربلا کیوں ہوئی. نہیں ایسے ٹھنڈا بولو گے تو میں کیسے بتاؤں. آئیے پہلی آیت پڑھتا ہوں سورہ نساء سے، 4 نمبر سورہ، اور یہ آیت میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے. پہلی آیت کربلا کیوں ہوئی. اچھا نہیں، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں جلدی سے سورہ نساء کی ایک آیت، سورہ بقرہ کی ایک آیت، سورہ شعراء کی ایک آیت، سورہ آل عمران کی ایک آیت اور پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت، میں یہ 4 آیتیں تمہیداً پڑھ کے پھر وہ آیت پڑھ کے بتاتا ہوں کربلا کیوں ہوئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسأل اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگو. رک کے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے واللہ ذو فضل عظیم، میرا فضل عظیم ہے. رک کے سورہ شعراء میں فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، میرا فضل کبیر ہے. رکیے گا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، میرا فضل مومنوں پہ ہے. رکیے گا سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، میرا فضل عالمین کے لیے ہے. رکیے گا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، میرا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. رکیے گا سورہ فتح میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ زہرا کے بابا کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں، دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اصل میں یہی خدا کا ہے، یعنی اللہ کا فضل محمد کے ہاتھ میں ہے. جی میں نے رکنا نہیں، میں نے جلدی سے آگے چلنا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا فضل ہے زہرا کے بابا کے ہاتھ میں. اب رکیے گا سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے سنو کربلا کیوں ہوئی. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا ہے یہ بندے ان پہ حسد کیوں کرتے ہیں جن پہ میرا فضل ہے. ہائے ہائے، اب مجھے آپ کا لطف آیا ہے، اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ سمندری والے قرآن سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا ہے یہ بندے حسد کیوں کرتے ہیں اس گھر پہ جس گھر پہ میرا فضل ہے. یہ بندے حسد کیوں کرتے ہیں اس گھر پہ جس گھر پہ میرا فضل ہے. اب سنیے گا کربلا کیوں ہوئی. اللہ تیرا فضل کس گھر پہ ہے. اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم پہ اپنا فضل کیا ہے. آل ابراہیم پہ میرا فضل ہے. خدا کی قسم یزید کو حسین کا حسد تھا اس لیے کربلا برپا ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، کربلا کے شاہ حسین. واہ کربلا کے شاہ حسین، واہ کربلا کا شاہ حسین، واہ. یہ دوبارہ کربلا کا شاہ حسین، بسم اللہ. واہ کربلا کا شاہ حسین. نعرہ حیدری. کربلا کا پہلا سبب قرآن کی نظر میں یزید کا حسد ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہیں آپ، ٹھنڈا بولے ہیں. اچھا میں ایک عرض کروں، پہلے دن حسد کی بنیاد یہاں سے ہوئی ہے. پہلے دن حسد کی بنیاد. مجھے نا ایک قرآن پاک اور دے دیں مسجد میں سے، حضرت کوئی کنز الایمان پکڑا دیں یا نور العرفان پکڑا دیں، کوئی چیز پکڑا دیں قرآن میں مسجد میں سے، کسی کا ترجمہ پکڑا دیں. بے شک مودودی صاحب کا ہی پکڑا دیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا پکڑا دیں، کوئی پکڑا دیں. آپ سبحان اللہ تو کہو نا یار. لو جی سنیے گا، لو جی حسد کہاں سے شروع ہوا. کربلا کا پہلا سبب حسد ہے. اور یزید نو پتا سی نانے دے موڈیاں تے بیندے.
یزید نو پتا سی اذا دخلت فاطمہ تو کاما الیہ، انہاں دی اما جاندی سی محمد کھڑے ہوندے سن۔ کربلا کا پہلا سبب حسد ہے یزید کا۔ اور یزید نو پتا تھا کہ کوئی بادشاہ بھی حرم میں آتا لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، زین العابدین حرم میں جاتے بندے طواف کرتے چھڑ دے زین العابدین۔ کربلا کا پہلا قرآنی سبب یزید کا حسد ہے۔ یزید کا، بھائی بولو تو صحیح یار، یزید کا۔ دیکھو میں تاریخ تو انہوں سنا چھڑی ہوں، میں قرآن پڑھنا ہے۔ کربلا کا پہلا سبب یزید کا حسد ہے، حسین سے حسد ہے۔ اب آؤ حسد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اے میں ہوں یزید دا پیر لگا پڑھن، میں ہوں یزید دا پیر پڑھن لگا۔ ہوں دھیان کریا جی، یہ سورہ صاد ہے، 38 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 تک آیتیں ہیں، پڑھ لوں؟ 2-4 بندے سبحان اللہ، باقی چپ بیٹھے۔ لو جی سنیے گا، حسد کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین۔ اللہ فرمایا فرشتیو جے تسی کہو تے میں مٹی دا بشر بنا لواں، فاذا سویتہ پھر میں اونوں سجا لواں، ونفخت فیہ من روحی پھر او دے وچ اپنی روح پھونک لواں۔ میں پنجابی ترجمہ تاں پیا کرنا تاکہ ہر سادے بندے نوں سمجھ آ جائے۔ مولا پھر اللہ فرمایا فقعوا لہ ساجدین، پھر تم سب اسے سجدہ کر لینا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتیاں سجدہ کر لیا۔ اللہ فرمایا ملائکہ جے تسی کہو تے میں مٹی دا بشر آدم بنا لواں، اے دا مطلب ہے ساڈے ابا جی آدم بنے مٹی دے۔ رکیا جے ذرا رکیا جے، مولا تے اسی کادے بنے؟ اللہ سورہ دہر میں فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ، ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ اے دا مطلب ہے اسی بنے پانی دے، ساڈے ابا بنے مٹی دے، اسی پانی ابا مٹی، اسی پانی ابا مٹی۔ اے دا مطلب ہے حسد کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں۔ اور جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی زہرا دے ابے ورگے کیویں ہو جاؤں؟ بھائی غور ہے جی؟ قرآن سمجھ آ رہا ہے میرے دوستوں کو؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ میں لگا یزید دا پیر لگا ایتھوں کڈن، ایتھوں لگا کڈن۔ اللہ فرمایا فقعوا لہ ساجدین، تو سجدہ کر لینا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے جھک گئے الا ابلیس، الا ابلیس، الا ابلیس، الا ابلیس، الا ابلیس، الا ابلیس۔ مولا انہوں کی ہویا ہے؟ اللہ فرماتا ہے استکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا۔ کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ فرمایا تینوں کی گل ہے جدو سارے من گئے نے تینوں کی، جدو سارے من گئے نے تینوں کی۔ ہن میں لگا جملہ دین، جدو سارے ٹر پے نے تینوں کی۔ نہیں تسی اجے بھی نہیں پہنچے، اور جدو سارے حسین نہ لگ گئے نے تینوں کی۔ کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ فرمایا تمہیں کیا ہے، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کالا انا خیر منہ، کالا انا خیر منہ، انہیں کیا میں سجدہ کرا؟ میں دے تو بہتر ہاں، میں دے تو بہتر ہاں۔ خلقتانی من النار، منو اگ دا بنایا ہی، وخلقتہ من طین، انو مٹی دا بنایا ہی۔ کالا فخرج، اللہ فرمایا دفع ہو، انکا رجیم، تو رجیم ہے، انکا علیکا لعنتی، تم پہ میری لعنت ہے۔ مولا ایک ہی گل ہے، اللہ فرماتا ہے رجیم پھٹکار، لعنتی لعنت، میری لعنت۔ مولا کیوں؟ فرمایا آدم کو نہیں مان رہا، میرے آدم کو نہیں مان رہا۔ اے دا مطلب ہے جیڑا آدم نو نہ مننے او بھی لعنتی، تے جیڑا حسین نو نہ مننے وڈا لعنتی۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری۔ لہون تھوڑا دھیان نال ذرا بیاہ جے، ایدہ خیال سی ابلیس دا لے آ میرے سامنے بنے ہیں تے ہن میں ایدی تعظیم کرا، او دا بھی خیال سی ساڑھے سامنے جوان ہوئے نے میں بیعت کرا۔
بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے قرآن سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ لو جے اے جے یزید دا پیر، انہیں کیا میں نہیں میرے سامنے بنایا ہے، نہیں۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے فاخرج دفاع ہو جاؤ، فاخرج دا معنی ہوتا دفاع ہو، گیٹ آؤٹ فرام دس ایئر، یو کین گو فرام ایئر، چل دفاع ہو۔ اچھا ہوں بندے میرا منہ پہ بھی ایڈا غصہ بھی کی ہویا، نہیں تے فاخرج دفاع ہو پیار نہ کہی دے، یعنی مسکرا کے کہی دے دفاع ہو جاؤ جی، انجی کہی دے دفاع ہو، گیٹ آؤٹ نکل، فاخرج دفاع ہو۔ میں دومی ہاتھ جوڑ کے پوچھنا اللہ اے فرشتیاں دا استاد ہے، جنت استاد الملائکہ رہا ہے، تسی فرما رہے ہو دفاع ہو، اور فرمایا ویندا نہیں جنوں منوانا پیا اینوں کیوں نہیں مندا۔ میں دومی ہاتھ جوڑ کے پھر عرض کرنا اللہ اے فرشتیاں دا استاد ہے، فرمایا نہیں جان دیو آدم آمدے نے پہ جان دیو، یہ دا مطلب ہے جتھے آدم دی محفل ہوئے ابلیس نو جان دیو تے جتھے حسین دی محفل ہوئے ابلیس نو جان دیو۔ انہیں کیا میں سجدہ کرا انا خیر منہ، میں اتنا بہتر خلقتنا من النار، منو عقدہ بنایا وخلقتہ من تین، انو مٹی بنایا۔ اللہ فرمایا فخرج دفع ہو انکا علیک لعنتی، تم پہ لعنت ہے، الی یوم یبعثون، قیامت تک تم پہ لعنت ہے۔ لو جی ہن ذرا ایک منٹ ٹھہریا جی، ہن ایدہ حسد ویکھیا جی، ایدہ حسد ویکھیا جی، انہیں کیا میں آگاں اے مٹی ہے، پہلا حسد اللہ فرمایا تو لعنتی ہیں، انہیں کیا اچھا میں ٹر جانا پر ایک مہربانی کر، کالا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اچھا میں چلنا تے ایک مہربانی کر، کالا ربی مولا ابلیس تینوں مند ہے جی، میں پھر ٹھہر جو اے ویکھو اگلی آیت ہے، اے جڑے اگے بیٹھے نہ نظر آئے گا، اے اگلی آیت ہے کالا ربی۔ ہن ویکھیا جی اگلی آیت ابلیس رب پیا کردا ہے، پچھلی آیت اللہ فرماندا ہے لعنتی چلو لعنتی، اچھا اس تو پچھلی آیت اللہ فرماندا ہے رجیم پھٹکار ہوے، مولا اے تینوں رب کردا ہے، فرمایا پھر بھی لعنتی، مولا تینوں رب کردا ہے، فرمایا پھر بھی پھٹکار، مولا میں اجے تک قرآن سمجھیا نہیں، قرآن سمجھانا کی چاہتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے ہوئی تے گل تانوں سمجھانا چاہنے ہاں، اے صرف منوں ہی مندا ہے نا، جنوں منوانا پیا اینوں کیوں نہیں مندا؟ اے دا مطلب ہے کل بھی جڑا رب نو مندا سی او کل لعنتی سی، جن نے آج بھی صرف رب نو منیا حسین نو نہیں منیا آج لعنتی ہے۔ خدا دی قسم کربلا وچ یزید رب مندا سی، نہیں ہولی بیٹھے ہو، یزید رب مندا سی لیکن نبی دے نواسے نو اللہ منوانا چاہندا ہے۔ خدا نے یا حسین کربلا کے بسم اللہ کربلا کے اسباب میں پہلا سبب یزید کا حسد ہے، یزید کا، سارے بولو یزید کا، جانتا تھا اس گھر کی شان کو، یزید کا حسد پہلا سبب ہے۔ اچھا اگر ٹھہریں، اگر رک جائیں، میرے سامنے تاریخ بغدادی ہے، میرے سامنے تاریخ دمشق ہے، میرے سامنے جلال الدین سیوطی ہیں، تاریخ الخلفاء ہے، میرے سامنے مقدمہ ابن خلدون ہے، ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کے خاندان کے لیے 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی؟ پھر بولے آجے ہون ایدر ویکھیا جے، ایدر حسین لئی 300 آیتاں آئیاں نے، انہاں واسطے کوئی آیت نہیں آئی، نہیں تسی سمجھے نہیں میں کی پیانا، ادھر کوئی آیت نہیں آئی تے پھر کربلا نہ ہوئے۔ کربلا کا سبب ہے حسد، یزید کا حسد۔ اب رکنا آل محمد
محمد کی شان میں 300 آیتیں ہیں. آپ مجھے اجازت دو میں 2-4 پڑھ لوں. آیتیں 300 ہیں تو میں 3-4 صرف پڑھوں گا, 2-4 پڑھ کے آپ سے اجازت لے لوں گا. نہیں جی ساری نہیں پڑھی جا سکیں گی کیونکہ ساری پڑھنے کے لیے کم از کم 8-10 گھنٹے کی نشست چاہیے جناب. بس آجیں. لو جی پہلی آیت سنیے گا, سنیے گا حسین کی شان. سورہ صف میرے سامنے آ رہی ہے, رک کے سننا. سورہ صف 37 نمبر سورہ ہے. معاشر کا میدان ہے, بندوں کا حساب کتاب ہو گیا ہے. اب بندے طرف جنت کے جا رہے ہیں, ابھی اندر داخل نہیں ہوئے. آواز آئے گی وقفوہم, روکو 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 انہیں روکو روکو, ٹھہر جاؤ. یہ سارے بندے ٹھہر جائیں گے. مولا حکم, اللہ فرماندا انہم مسئولون, انہاں نو کھلارو, انہاں کولوں ضروری سوال کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ بندے چپ بیٹھے نے, کی کرنا ہے؟ جدو کیا نا انہاں نو روکو, انہاں کولوں ضروری سوال کرنا ہے. اب رکیے گا. امام دلمی رحمہ اللہ نے لکھا اور اسے ابو سعید خدری نے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں بندوں کو روک کے پوچھا جائے گا, اوے بتاؤ تمہارے دلوں میں حسین ابن علی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ شانیں ہیں جو کربلا کا سبب بنی, یہ وہ مقام ہے جو کربلا کا سبب بنا, یہ وہ عزتیں ہیں جو کربلا کا سبب بنی, یہ وہ رفعتیں ہیں, یہ وہ مقام ہیں, یہ وہ مرتبے ہیں. آپ مجھے اجازت دو میں 1-2 آیت اور پڑھ لوں. کربلا کے اسباب میں پہلا سبب حسین سے حسد ہے, یزیدیت کا حسد ہے. اور یہ پانی بند ان کے نانے یوں ایڑی رگڑے پانی نکل آتے ہیں. آپ یوں فرات کو اشارہ کرتے, فرات بھاگا آتا. اور یار جنہ دا نانا اشارہ کرے سورج پجیا ہوندا یار, بولو تے صحیح نا. جن کے بابے کے لیے سورج واپس آ سکتا ہے وہ فرات کو نہیں لا سکتے. تو یہاں پہ ایک اور سبب میرے سامنے آ گیا. دوسرا سبب یہ ہے, اختیارات ہوتے ہوئے انہیں استعمال نہ کرنا, اسے صبر کہتے ہیں. اسے میں جملہ پھر عرض کر رہا ہوں, اختیارات ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا, اسے. یہ جو آزمائش تھی نا, ابتلا, یہ کربلا کا دوسرا سبب ہے. آزمائش مقصود تھی, فضائل تھے ان کے, مقام تھے ان کے, آزمائش تھی. کربلا کے 2 سبب میں نے عرض کر دیے. ایک طرف حسد, مقامات تھے. اچھا یار میں آزمائش پڑھنی ہے, میں ذرا دسو خطاب کتنا کرنا؟ نہیں یہ نہیں کرنا, نہیں میں گھنٹہ اور کر لوں. نہیں ٹھہر جاؤ. دیکھیں میں مسلسل سفر میں ہوں, ٹھہر جائیں. اور جی میں ٹھیک ہے, جیتے رہیں, سلامت رہیں. 11:25 11:20 10 اور 20 11:40 پہ خطاب چھوڑ دینا. سبحان اللہ کہو. ان کی شان میں, اچھا ٹھہرو یار, ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ والا قرآن ہدایت, یہ والا قرآن رحمت, یہ قرآن بشارت, یہ قرآن ہر میدان میں غالب. بھائی قرآن ہر میدان میں, میں لگا جی ایک اور حسد دسن تو قرآن ہر میدان میں غالب. اچھا رکنا میرے صاحبو. پھر ارشاد ہوتا ہے ولا رتبم ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. 2 آیتیں ہو گئی. اب رکیے گا, آگے پڑھتے ہیں, رکیے گا. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. ماشاءاللہ. بس یوں بولتے ہیں. کتنی آیتیں ہو گئی؟ اب بولو. 3 آیتیں ہو گئی. رکیے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا,
تہاڈا سبحان اللہ ٹھنڈا ہے، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی تو قرآن چل رہا ہے مشکل کشا، قرآن مشکل کشا۔ ایک دن کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، قرآن کو سامنے رکھ کے فرما رہے تھے ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا انی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ اوے یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن۔ کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ اے یزید جانتا تھا ان کا ابا ناطق قرآن ہے، ہائے ہائے کہو یا علی۔ مولا جو یا علی کہے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی۔ سمندری کے بندے کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو یا علی کہے بیماریاں دور کر، کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ دشمن کا سینہ چیرو، کہو یا علی۔ منافق کو بھگاؤ، کہو یا علی۔ بندے علی علی کرتے تھے، یزید کو برداشت نہیں تھا، بندے ذکر علی کرتے تھے، یزید پریشان تھا ان کے ذکر سے۔ یزید کو پتا تھا جتھے بندے اکٹھے ہو گئے اے نہ دینے، نہیں بندے اکٹھے کرتا تھا وہ۔ میں ابھی دبئی ہو کے آیا ہوں تو وہاں پہ بھی بادشاہت ہے، دبئی میں بھی بادشاہت ہے۔ میں 4 ملکوں میں گیا ہوں، ابو ظبی گیا ہوں، دبئی، شارجہ اور عمان۔ بس ٹائم میرے پاس تھوڑا تھا، 7 دن انہیں میں نے دیے۔ بادشاہت ہے، بندے نہیں جی وہ کٹھے ہوں دیندے، نہیں جی کٹھے ہوں دے، دعائی خدا دی۔ انہوں نے پتہ ہے جتھے کٹھے ہو گئے نا، یزید نو بھی پتا سی جتھے کٹھے ہو گئے نا، یہ جدو کٹھے ہو گئے نا تے جدو مومن کٹھے ہو جان تے حسین دے ہوندے نے۔ یہ بندیاں نو کچھے نہیں سی ہون دیندا، انہاں نو پتہ سی انہاں دا ابا نات کے قرآن ہے، انہاں نو پتہ سی انہاں دی ماں دے اونتے اٹھ کے کھلوندے نے۔ یہ حسد ہے، یہ حسد تھا جو کربلا کا سبب بنا ہے، حسد ہے قرآن کی نظر میں۔ اچھا اب ٹھہرو، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن ہدایت، قرآن سورہ تغابن کی آیت میں پڑھتا ہوں، رکنا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یعنی قرآن نور، قرآن نور ہن لگا جی یزید دا سامنے ہن اے وے قرآن نور۔ اللہ فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ، خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے، قرآن دے نیڑے پلیت۔ پتہ نہیں بندے ہولی کیوں بول دینے، قرآن دے نیڑے پلیت۔ ہن لگا اگے میں لگا جی آیت پڑھن، اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن دے نیڑے بھی پلیت نہیں ہوندے تے جنہ دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے۔ ہن میں جملہ کہنے لگا تے سنی چپ نہیں رہ سکتے، سنی چپ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ جو قرآن والوں تک نہ آئے اسے پلیت کہتے ہیں، اور جو قرآن والوں سے محبت کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ سارے میرے سارے نعرے سر پلکوں پہ، لیکن ذرا قرآن سن لو۔ اے جو حسد کرے وہ یزید بنتا ہے، جو رشک کرے وہ صدیق بنتا ہے۔
حضرت ابو بکر نے رشک کیا، رشک. ایک دن مولا علی نو ویکھ کے ابو بکر فرماندے نے بخن مبارک جے. ابو بکر فرما رہے ہیں یا علی مبارک ہے. مولا علی ویکھ کے فرماندے نے ابو بکر کادی مبارک؟ یا علی نبی فرماندے نے پہ جنت چو جائے گا جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. رشک چپ بیٹھے ہو. رشک اے رشک ہے. اچھا جدو ابو بکر نے رشک کیتا نا، مولا علی ابو بکر دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے صدیق تانوں بھی مبارک ہوئے. فرمایا یا علی منو کادی مبارک ہے؟ مولا علی ویکھ کے فرماندے نے ابو بکر منو علی نو نبی نے آکھیا سی علی مور اونوں لائی جی دے دل وچ صدیق ہوے گا. کربلا کا سبب ہے حسد. یزید کا حسد کربلا کا سبب ہے. اچھا ابتلا نہیں پڑھ سکوں گا، وقت ختم ہو گیا ہے. ابتلا پہ باقاعدہ خطاب ہے. یہ میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا سامنے، یہ نشانی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ ابتلا پڑھوں گا، آزمائش نہیں. حضرت جی شادی نہیں، میری عرض نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. وہ نا سارا ہی ٹاپک پھر نا ادھورا سا رہ جائے گا، گفتگو کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس ایک آیت کو پڑھنے کے لیے 10 آیتیں پیچھے پڑھنی ہیں. نہیں ٹھہرے، آج صرف حسد سنیں. حسد تھا یزید کو، اس لیے کربلا برپا ہوئی. پہلا سبب ہے یزید کا حسد کربلا کے لیے، پہلا سبب ہے. حاسدی تھا، محنت اس نے حسین پہ کی ہے، اس کی ساری محنت ہی حسین پہ ہے. سارے بندے حسین کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور کلا حسین، اکیلا حسین، سارے یزیدی، کلا حسین، ساری محنت اس کی حسین پہ ہے کربلا میں. اچھا چلو، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن ہدایت. اچھا قرآن رحمت کہو رحمت، قرآن شفا کہو شفا، قرآن برکت کہو برکت، قرآن مجید کہو مجید، قرآن نور کہو نور، قرآن فرقان کہو فرقان، قرآن تبیان کہو تبیان. بولی بول دو پہ قرآن پاک کہو پاک، قرآن نور کہو نور. بڑے فضائل قرآن کے سن لیے، اب رکنا بس نتیجہ ہے. سنو اللہ سورہ فاطر میں فرماتا ہے سما اور اسنل کتاب الذین اصطفینا. اللہ فرماتا ہے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جو ہم نے قرآن کے وارث بنائے. یہ مطلب ہے بندے قرآن دے وارث نے. قرآن شفا بندے وارث، قرآن رحمت بندے وارث، قرآن مشکل کشا بندے وارث، قرآن نور بندے وارث. ہن جے تسی اجازت دیو تے ایسے آیت چو جڑے قرآن دے وارث بندے نے وہ کڈ نہ لئیے تاکہ ساڈی مودت سامنے آ جائے، یزید دا حسد سامنے آ جائے. لو جی آؤ، مولا وارث جڑے بندے قرآن دے وارث نے، بندے کون نے؟ اللہ فرمائے نام نہیں دسنے، نشانی دساں گے تے بندے آپ ہی لب لیا جے. نام نہیں دسنے، نشانی دساں گے تے بندے آپ ہی. تھوڑا دل نہیں کردا لب لئیے؟ نام نہیں دسنے تے نشانیاں دساں گے تے بندے آپ ہی. لو بیٹا سنیے گا بھائی، بیٹا خاموش، چھوٹے بچے خاموش. نو دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. اللہ نے بندوں کی تقسیم کی ہے. اللہ فرماتا ہے اچھا پہلی تے گل ہے کہ سارے وارث نہیں. اے جڑے مفسرین لکھ دے نا بھی سارے وارث، میں بڑا عاجز بندہ، میں دومی ہاتھ جوڑ کے ادب نال پوچھنا اگر سارے وارث نے، اے اللہ نے جڑا لفظ فرمایا استفینا من عبادینا، میں بندیاں وچوں بندے چنے نے، جے سارے وارث نے پھر چنے کیڑے نے؟ یہ دا مطلب ہے سارے وارث. بے فکر ہو کے بولو سارے وارث بندے جڑے چنے نے. میں پھر سمجھان لگا ٹھہرو. آ تسی سمندری منڈی گئے تے تساں امب خریدنے نے، اج کل امب نے نا جی، تساں جا کے اپنے حساب دے چکے، وہ جڑے تسی چنے نے وہ انہاں ورگے نے؟ بولی بول دے ہو پہ. اچھا جڑے تسی چنو وہ انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਚੁਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। کربلا ایویں نہیں برپا ہو گئی۔ اچھا یار آگے چلیے، اللہ فرمائے بندے تین طرح کے ہیں، بس بھائی ٹائم ختم ہوا، بندے تین طرح کے ہیں۔ مولا کنے؟ اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بندیاں دی پہلی قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ، گناہ تے گناہ۔ اے وارث نے ماشاءاللہ سنی بول کے بولے نے اے وارث ٹھیک ہو گیا، انہاں نوں کرو سائڈ تے۔ اللہ فرماندا ہے دوجی قسم ہوے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، گناہ بھی کردے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے، پھر گناہ کر لیندے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے تے پھر بھی گناہ ہو جاندا ہے۔ ہاں جی میں تسی سارا سال گناہ بھی کرنے ہیں تے شبرات نو مصلی بھی بچھا لیندے ہیں۔ اے دا مطلب اے وارث نے، بندے پچھلے چپ نے، اے وارث نے، اے دا مطلب اے بھی وارث۔ لہن اگے سنیا جی، اللہ فرماندا تیجی قسم ہوے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، گناہ نہیں ہو کر دے، او نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کر دے۔ او آندا میں اگے نکل جاواں، او آندا میں اگے نکلنا ہے، او آندا نہیں ٹھہرو یار میں ساری رات بھی سمجھاندا رہے تے وارث سامنے نہیں آونے، ٹھہریا جے میں ایک آیت پڑھنا تے ایک روایت پڑھنا۔ سارا گھر بیٹھا سی تے روزہ رکھیا سی، افطاری دا وقت قریب آیا ہے، باہر دا بوہا کھڑکیا مینوں لنگر چاہیدا ہے، میں کہتی ہاں وڈے شاہ جی آندے نے میرا کھانا لے جا، گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں میرا بھی لے جا، شہزادے آندے نے اسی پیچھے کیوں رہیے ساڈا بھی لے جا۔ دوجا دن آیا افطاری دا وقت قریب آیا، انہیں کہا جی میں مسکین ہاں، بڑے شاہ جی آندے نے میرا لے جا، گھر والی آندی ہے میرا لے جا، شہزادے آندے نے میرا لے جا۔ تیجا دن آیا انہیں کہا جی کہتی ہیں وڈے شاہ جی آندے نے میرا لے جا، گھر والی آندی ہے میرا لے جا، شہزادے آندے نے میرا لے جا۔ اے مولا کنہ دی گل پیا کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انہاں وچوں ایک دا نام علی ہے، دوجی زہرا ہے، تیجا حسن ہے، چوتھا حسین ہے۔ اے دا مطلب ہے علی دا خاندان قرآن دا وارث ہے۔ ہن میں پنجابی جملہ کہن لگا علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث۔ یزید نو پتا سی میں ککھ نہیں کر سکتا، اے قرآن دے وارث کٹھے ہوئے۔ یہ دیکھو میری طرف، بس یارا یہ تے رہیں، بس جی میں نے قرآن بند کیا۔ آپ نے تاریخ کے اوراق سے بھی سنا کربلا کیوں ہوئی، اور آپ نے قرآنی آیات سے ایک نقطہ نظر میں سنا کہ یزید کا حسد تھا جو کربلا ہوئی، یہ یزید کا حسد تھا جو کربلا ہوئی، یزید سے پیچھے کربلا نہیں ہوئی، حاسدی یہ تھا، اسے حسد تھا، اسے چاپلوس بتا چکے تھے، اے آ گئے تو سمجھی سارے آ گئے، اور ساری محنت اس نے اس پہ کی۔ ادھر سے حضرت حسین ابن علی نکل رہے ہیں، آپ حضرت عباس سے فرماتے ہیں عباس تیاری کروا دیں، آج رات مدینہ چھوڑنا ہے۔ حضرت عباس تیاری فرما رہے ہیں۔ حضور کون کون ساتھ جائے گا؟ فرمایا میرا اکبر، حضور اور فرمایا میرا اصغر، حضور اور فرمایا وہ اونو محمد، حضور بس فرمایا نہیں سیدہ زینب، حضور بس فرمایا نہیں سکینہ، اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی ساتھ جائے گی، یہ سارے لوگ ساتھ جائیں گے۔ ایک لسٹ تیار ہوئی، بس ایک جملہ سنے اور بس خطاب مکمل ہے، خطاب نہیں آج کر سکے، ابتلا بیان کرنی تھی نہیں کر سکے۔ ایک لسٹ تیار ہوئی، حضرت عباس نے تیاری کروائی، حضرات تیار ہو کے باہر آ گئے، سواری چلنے لگی، ایویں چند قدم چلے ہیں، پیچھے سے ایک ننھی سی آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ بابا۔ جب کہا نا بابا، حضرت حسین نے چہرہ پیچھے کیا، دیکھا سیدہ سغرا۔ فرمایا سغرا باہر کیوں آئی؟ بابا وہ سارے لوگ جا رہے تھے تو میں نے دیکھا میرا نام لسٹ میں نہیں ہے، تو حضور مجھے چھوڑ کے جانا ہے۔ فرمایا اس میں مصلحت ہے، دو اہم چیزیں تھیں، آپ نے فرمایا آپ رکیں گی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی آپ بیمار تھی، آپ رکیں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا بابا رک جاتی ہوں، ایک مہربانی کرے۔ جی بیٹا، میں اپنے بھائی اصغر سے مل سکتی ہوں؟
فرمایا کیوں نہیں؟ عباس جی آقا، شہزادہ اصغر کو لے آئے، گود میں اٹھا کے، چند دن کا شہزادہ۔ میں چند دن کیوں کہہ رہا ہوں، رکو، جب کربلا میں گئے تو حضرت علی اصغر کی عمر کیا تھی؟ 6 ماہ، شعبان میں نکل رہے ہیں، شعبان میں گھر سے نکل رہے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، محرم، اس کا مطلب ہے گھر سے چند دن کا شہزادہ۔ حضرت حسین لے کے نکلے، بس بیٹا یہ ذرا چلے آ جائیں، ذرا جلدی تشریف رکھیے گا، بس یہ بیٹھ کے سننے والی باتیں تھیں، بیٹھ کے تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس میں گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت علی اصغر کو لایا گیا، شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا، آپ فرماتے سغرا، جی بابا، لے بھیا سے مل رہے، اب میری طرف دیکھنا ذرا، اپنے بھائی کو سینے سے لگا کے نا بڑے چپکے سے کان میں کوئی بات کی، ادھر کان میں بات کی، حضرت حسین بلاتے ہیں، اصغر نہیں آتے، آپ اشارہ کرتے ہیں، اصغر نہیں آتے، حضرت حسین نے چپکے سے اپنے بیٹے کے کان میں کوئی بات کی، شہزادہ اصغر اچھل کے بابے کی گود میں آ گئے۔ ہائے ہائے، جب شہزادہ اچھل کے بابے کی گود میں آیا نا، سیدہ شکرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ فرماتے بابا آپ نے میرے ویر سے کیا کہا؟ آپ فرماتے چپ، پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے ویر سے کہا اصغر دیکھ میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، بس یہ بات کی تو میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ اور فرماتے ہیں بیٹا میں نے اس کے کان میں کہا ہے اصغر اگر کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لے کے آؤں گا؟ تو میرا بیٹا اچھل کے میری گود میں آ گیا، بس یارا اس سے زیادہ میرے میں طاقت نہیں ہے۔ اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنیں تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ میں صرف 2 اسباب پڑھ سکا ہوں۔ پہلا سبب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا قصاص، میں چھوڑ رہا ہوں خطاب، پہلا سبب کربلا کا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا قصاص، اور دوسرا سبب یزید کا حسد، اس لیے کربلا برپا ہوئی۔ میں اگر پھر آیا، میرے دوستوں نے جو بھی موضوع دیا اسی پہ قرآن پڑھیں گے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ پڑھیے لا الہ